ان میں کوئی بھی ایک شرط ایسی نہیں ہے کہ آپ کا محرم آپ کے ساتھ ہو۔ آپ اس صورت میں بغیر محرم کے بھی عمرہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، اور اس طرح سے ان کا کیا گیا عمرہ بالکل صحیح اور درست بھی ہوگا۔ اکثریت علماء کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت اکیلے عمرہ نہیں کر سکتی، اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے، تو اس صورت میں عورت عمرہ ادا نہیں کر سکتی ہے کیونکہ ان کا محرم ان کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ اور اسی طرح سے ناظرین کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین اکیلے طواف نہیں کر سکتی ہیں، ان کا محرم ان کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں محمد یاسر یاسین آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ عورت بغیر محرم کے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتی، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا واقعی یہ ایک ایسا اصول ہے کہ جسے تبدیل نہیں کیا جا سکتا، یا اس کے پیچھے کی حقیقت کچھ اور ہے کہ عورت بغیر محرم کے عمرہ یا طواف نہیں کر سکتی ہے، اور وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے خواتین بغیر محرم کے عمرہ ادا کر سکتی ہیں، اور وہ کون سا مقام ہے کہ جہاں سے خواتین بغیر محرم کے اپنا عمرہ ادا نہیں کر سکتی ہیں۔ تو آج میں اس موضوع پر موجود تمام الجھنوں کو دور کرتے ہوئے آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شریعت اسلام کے اندر عورت بغیر محرم کے عمرہ یا طواف کر سکتی ہے یا نہیں، اس کا یعنی کہ یہ عمل جائز ہے یا جائز نہیں ہے۔ ان تمام معلومات کو صحیح طور پر حاصل کرنے کے لیے آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، سکپ نہیں کرنا، ورنہ ان میں سے کوئی بھی اہم چیز آپ سے مس ہو سکتی ہے۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ تو دیکھیں ناظرین، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے، یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سیدھے اور سادے الفاظ کے اندر یہ بات سمجھائی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ وہ کون سا سفر ہے کہ جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو منع کیا ہے کہ وہ بغیر محرم کے نہ کرے۔ تو دیکھیں، بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں ہے کہ عورت 3 دن کا سفر بغیر محرم کے نہ کرے، اور بخاری میں ایک اور جگہ پر بھی ہے کہ عورت 1 دن اور 1 رات کا سفر بھی بغیر محرم کے نہ کرے۔ تو اب ناظرین میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس سفر کی آخر کار حد کیا ہے، کہ کتنا سفر ہے یہ جو عورت نہ کرے۔ تو دیکھیں، مسلم شریف کی شرح میں لکھا ہوا ہے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہ سفر جسے عورت بغیر محرم کے نہیں کر سکتی وہ 2 یا 3 دن کا سفر ہے، اور جس کا فاصلہ بنتا ہے 48 میل، یعنی کہ میل کے اندر اس کو پیمائش کی جائے تو 48 میل یا پھر 77 کلومیٹر۔ تو یہ سفر ایک شرعی سفر ہے کہ جسے عورت اپنے بغیر محرم کے طے نہیں کر سکتی۔ اور دیکھیں، اسلام کے اندر 4 فقہ ہیں: فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، اور یہ چاروں فقہ اس بات پر متفق ہیں کہ شرعی سفر کی جو حد ہے وہ 48 میل یا 77 کلومیٹر ہے۔ تو اس سے زیادہ کا جو سفر عورت کرے گی وہ اس کے لیے ناجائز ہے کہ وہ بغیر محرم کے سفر کرے، اس پہ اس کو گناہ ہوگا۔ اور اگر کوئی عورت 48 میل یا 77 کلومیٹر کے کم سفر پر جاتی ہے تو وہ اس کا شرعی سفر نہیں ہے، اور وہ بغیر محرم کے بھی اتنا سفر طے کر سکتی ہے۔ تو اب دیکھیں، جو خواتین جب یہاں سے اپنے ملک سے چلی جاتی ہیں سعودی عرب مکہ میں، تو وہ اگر وہاں جا کر مزید عمرہ کرنا چاہتی ہیں تو وہ مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتی ہیں، کیونکہ مسجد عائشہ مسجد الحرام سے تقریباً 7 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، اور یہ حد 77 کلومیٹر کے اندر آتی ہے، یعنی کہ اگر عورت اکیلی بھی جاتی ہے اپنے محرم کے بغیر تب بھی وہ عمرہ اکیلے واپس آ کر ادا کر سکتی ہے۔ اس میں کسی قسم کا اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور نہ ہی شریعت نے اس کو پابند کیا ہے کہ وہ بغیر محرم کے عمرہ نہ کرے۔ اور دیکھیں، عمرہ کے جو ارکان ہیں وہ 4 ارکان ہیں: نمبر 1 احرام، نمبر 2 بیت اللہ کا طواف، نمبر 3 صفا مروہ کی سعی، نمبر 4 حلق یا قصر کروانا۔ ان میں کوئی بھی ایک شرط ایسی نہیں ہے کہ آپ کا محرم آپ کے ساتھ ہو، کیونکہ اگر شرط ہوتی کہ جس کے بغیر آپ کا عمرہ نہیں ہو سکتا ہے تو پھر یہ شرط بھی ہوتی کہ محرم آپ کے ساتھ ہو۔ محرم کی حد سفر کے لیے ہے کہ اگر آپ شرعی سفر کرتی ہیں، یعنی کہ 48 میل یا 77 کلومیٹر سے زیادہ کا سفر کرتی ہیں، تب محرم کا ہونا لازمی ہے۔ اگر آپ اس سے کم سفر کرتی ہیں تو وہ آپ کا شرعی سفر نہیں ہے، تو اس لیے آپ اس صورت میں بغیر محرم کے بھی عمرہ کر سکتی ہیں، اس میں کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن جب عورت اپنے ملک سے جائے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس کا سفر زیادہ ہے، 48 میل سے زیادہ ہے، 77 کلومیٹر سے زیادہ ہے، تو اس صورت میں عورت عمرہ ادا نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ شرعی سفر اپنا طے کرے گی بغیر محرم کے، اس کو گناہ ملے گا۔ اگر وہ اکیلے بھی جا کر ادا کرتی ہے تب بھی اس کا عمرہ ادا ہو جائے گا، لیکن اس کو اکیلے سفر کرنے کا جو گناہ ہے وہ اس کو ملے گا۔
اور اگر وہ مسجد عائشہ اپنے محرم کے ساتھ جاتی ہے تو وہ ایک بہتر عمل ہے، کیونکہ اگر محرم ساتھ ہوتا ہے تو وہ ویسے ہی حفاظت میں ہوتی ہے، تو وہ ایک بہتر عمل ہوگا۔ کیونکہ جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ تنعیم کے مقام سے احرام باندھ کر آئیں اور عمرہ ادا کر لیں، اور عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی تھے، انہیں ان کے ساتھ بھیجا کہ ان کو وہاں سے عمرہ کروا دو۔ تو تنعیم وہ جگہ ہے جہاں پر اب مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے۔ تو جو خواتین اکیلے عمرہ کرنا چاہتی ہیں بغیر محرم کے مکہ جا کر، ان کے محرم ان کے ساتھ نہیں جاتے ہیں، بہت سی خواتین کے ساتھ ان کے بزرگ حضرات ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جنہیں کوئی تکلیف ہوتی ہے، بیمار ہوتے ہیں، یا بعض خواتین ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں زیادہ عمرے کرنے کا شوق ہوتا ہے، تو وہ پھر اس موقع سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں کہ وہ مسجد عائشہ جائیں اور وہاں سے عمرہ کی نیت کر کے واپس آئیں مسجد الحرام میں، اور اپنا عمرہ اکیلے بھی ادا کر سکتی ہیں اپنے محرم کے بغیر، اور اس طرح سے ان کا کیا گیا عمرہ بالکل صحیح اور درست بھی ہوگا۔ لیکن جس وقت آپ اپنے ملک سے جائیں گی، یعنی کہ پاکستان، انڈیا یا دنیا کے کسی بھی ملک سے اگر آپ آتی ہیں عمرہ کرنے کے لیے، اور اگر آپ اکیلی ہوں، آپ کا محرم آپ کے ساتھ نہ ہو، تو اس میں پھر آپ کو اکیلے سفر کرنے کا گناہ ملے گا۔ عمرہ آپ کا پھر بھی ادا ہو جائے گا، لیکن اکیلے سفر کرنے کا، یعنی کہ بغیر محرم کے سفر کرنے کا گناہ آپ کو ملے گا۔ اور اس میں بھی دیکھیں ناظرین، علماء کی مختلف رائے ہیں۔ اکثریت علماء کی جو ہے وہ یہ کہتی ہے کہ عورت اکیلے عمرہ نہیں کر سکتی، اکیلے سفر نہیں کر سکتی ہے۔ کچھ علماء ایسے ہیں، اور جدید قسم کے جو علماء کرام ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ عورت اکیلے سفر کر سکتی ہے آج کل کے دور میں، کیونکہ آج سفر محفوظ ہے۔ تو واللہ عالم کہ اس کی حقیقت کیا ہے، انشاءاللہ اس پر میں پھر دوبارہ کبھی ویڈیو بناؤں گا اور آپ کو مکمل طور پر آگاہ کروں گا کہ اصل مسئلہ کیا ہے، اور آپ لوگوں نے اکیلے سفر کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ اور اسی طرح سے ناظرین کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ خواتین اکیلے طواف نہیں کر سکتی ہیں، ان کا محرم ان کے ساتھ ہونا لازمی ہے۔ تو دیکھیں اگر رش بہت زیادہ ہے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ ٹچ ہونے کا آپ کو خطرہ ہے، تو پھر دیکھیں بہتر عمل یہی ہے کہ اپنے محرم کو اپنے ساتھ رکھیں، ورنہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے۔ آپ اکیلے بھی طواف کر سکتی ہیں، چاہے آپ کو نفلی طواف ہے یا عمرے کا طواف ہے، آپ اکیلی کر سکتی ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، محرم کا ساتھ ہونا لازمی نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ عمرہ سے ریلیٹڈ جو سوال جواب لوگوں کے ذہن میں ہوتے ہیں، اگر آپ وہ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں، یا اگر آپ جاننا چاہتی ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینا کب ثواب ہے، کب گناہ ہے، اور کب آپ حجر اسود کا بوسہ لیں تو نہ ثواب ملے گا اور نہ ہی گناہ ملے گا، تو ان ویڈیوز کے لنک ڈسکرپشن میں بھی موجود ہوں گے، آپ وہاں سے بھی یہ ویڈیوز دیکھ سکتی ہیں۔ تو ناظرین اگر آپ کو آج کی میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کریں، یا آپ کے کوئی عزیز و اقارب عمرہ پر جا رہے ہیں تو ان تک صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، یا آپ کے کوئی جاننے والے عمرہ پر گئے ہوئے ہیں تو ان تک اس ویڈیو کو پہنچائیں تاکہ ان کے علم میں بھی یہ چیز ہو، اور وہ خواتین ایسی ہوں کہ جو عمرہ زیادہ کرنے کا شوق رکھتی ہوں تو وہ پھر آسانی کے ساتھ اپنے زیادہ عمرے کر سکتی ہیں۔ اور ناظرین مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اگر آپ خواتین کے عمرہ سے متعلق ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھ سکتی ہیں، اور اگر آپ خواتین کے طواف میں کون سی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں وہ ویڈیو دیکھنا چاہتی ہیں تو آپ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں، شیئر کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل والی بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ شکریہ۔